نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتبلون في أموالكم وأنفسكم وقال تعالى في مقام آخر وبالأسحار هم يستغفرون صدق الله العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات مبارکہ کے جز تلاوت کیے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، البتہ ضرور بضرور اللہ رب العزت تم میں سے ہر ایک کو آزمائیں گے، تمہارے مال کے ساتھ اور تمہاری جان کے ساتھ۔ مال اور جان اللہ رب العزت دونوں کے ساتھ آزمائیں گے۔ آپ دیکھیے کہ اس ذی الحجہ کے مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے مالی عبادت کی صورت میں قربانی اور حج کو ہمارے اوپر فرض کیا ہے، اور حج مالی فریضہ ہونے کے ساتھ ساتھ جسمانی فریضہ بھی ہے کہ اس کے اندر خاصی جسمانی قوت بھی درکار ہوتی ہے۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ بھائی میں اتنا مال بھی خرچ کروں اور اتنی محنت بھی کروں، یہ کہاں کا وہ ہے معاملہ ہے؟ اللہ فرماتے ہیں جو ہم نے مال تمہیں دیا ہے، جو دولت تمہیں دی ہے، جو آسائشیں تمہیں دی ہیں، ہم ان چیزوں کے ساتھ تمہیں آزمانا چاہتے ہیں۔ یہ مال اللہ نے دیا ہے، اللہ نہ چاہتے تو کوئی بھی ہمیں نہیں دے سکتا تھا۔ اب اللہ نے ہمیں دے دیا ہے تو اللہ اس مال عطا کر دینے کے بعد ہمیں آزماتے ہیں۔ اللہ نے لاکھوں اور کروڑوں دیے، اس میں سے اللہ نے کہا کہ میری راہ میں حج کرو، میری راہ میں قربانی کرو۔ اب یہ تھوڑا سا مال دینا اور تھوڑا سا مال حج کے اوپر لگا دینا، یہ اللہ کی رضا کے لیے جب ہے تو اس میں بڑی مشقتیں نظر آتی ہیں، بڑی تکلیفیں نظر آتی ہیں۔ در حقیقت یہ مال کا خرچ کر دینا یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اہمیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت جس کو یہ توفیق عطا فرما دے کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنا مال دے، ورنہ یہ مال خرچ کرنا اور یہ ساری کی سارے معاملات اپنے جسمانی قوت دین کی اشاعت میں لگانا، دین کو پھیلانے میں لگانا، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کہ نیکی کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی توفیق یہ صرف اللہ کی مدد سے ہی ہے۔ یہ قربانی کر لینا یہ مال سے تو ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اصل عبادت یہ ہے کہ اللہ رب العزت مال کے ہوتے ہوئے اندر غنی بھی بنا دیں کہ یہ مال ہم اللہ کی راہ میں دینا آسان ہو جائے۔ ورنہ اکثر لوگ مال اور دولت بہت ہوتا ہے لیکن یہ قربانی کے مرحلے سے اپنے آپ کو بہت پیچھے کیا ہوتا ہے۔ مال اور دولت بہت ہوتا ہے لیکن پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج ادا نہیں کیا ہوتا۔ تو یہ قربانی کا مرحلہ ہو گیا کہ اسی طریقے سے جہاں بھی عبادات کا معاملہ ہے، چاہے وہ جسمانی معاملات ہو یا مالی معاملات ہو، اس میں اللہ رب العزت سے توفیق مانگی جائے کہ اللہ ہمیں اپنی راہ کے اندر مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے اللہ ہمیں اپنی راہ کے اندر اپنی جسمانی قوت صرف کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ سارے کے سارے معاملات بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ میرے ہاتھوں کی محنت، میرے دماغ کی محنت، میں نے جو دنیا کے اندر محنت کی اس کی بنسبت یہ مال اور دولت مجھے ملا ہے، جو میں نے اپنے لیے تعلیم حاصل کی اس کی وجہ سے یہ ساری جس دماغی قوت اور طاقت مجھے ملی ہے، تو یہ ہرگز نہ سوچا جائے بلکہ یہ سوچا جائے کہ دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یہ قربانی کے جانور لے لینے کے بعد یہی سوچنا چاہیے کہ میری تو کوئی طاقت نہیں تھی، اللہ رب العزت کی ذات وہ وحدہ لا شریک ہے کہ جس نے مجھے طاقت دی، جس نے مجھے یہ طاقت بھی دی کہ یہ مال میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ ورنہ ہر ایک کو یہ توفیق آسانی سے میسر نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر دے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا طرز عمل یہی تھا کہ وبالاسحار هم یستغفرون، کہ پوری رات کو وہ عبادت کرتے، پوری رات کو سجدے میں پڑے رہتے، پوری رات قیام کرتے، پوری رات تلاوت کرتے، اور ایسے خاص ایام آ جاتے تو راتوں کی نیند، دن کی نیند بھی ان کی ختم، رات کی نیند بھی ختم، سارا دن ساری رات اللہ کی عبادت میں گزارتے۔ لیکن صبح جب ہوتی
تو صبح کے وقت استغفار کر رہے ہوتے تھے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ معلوم ہوا کہ وہ سارا جو عمل کرتے تھے وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہم نے اپنے قوت زور پر کیا، قوت بازو پر کیا، کہ ہم ساری رات قیام میں کھڑے رہے، اللہ نے ہمیں اتنی توفیق دی، اب ہم بڑے اللہ کے قریب ہو گئے، بڑا ہم نے مرتبہ پا لیا، بڑا مقام پا لیا۔ اس طریقے کا تکبر اپنے اندر نہیں آنے دیتے تھے، بلکہ ان کی صفت یہ اللہ نے بیان فرمائی ہے قرآن کریم میں سورہ ذاریات کے اندر، کہ صبح جیسے ہی ہوتی تھی، فجر کا وقت آتا تھا تو رونے لگ جاتے، آہوزاری کرتے، کہ اللہ کے آگے گڑ گڑاتے کہ اے اللہ ہم نے جو نماز پڑھی ہے پتہ نہیں کیسی نماز پڑھی، تلاوت تو کی ہے پتہ نہیں کیسی تلاوت کی ہے، پتہ نہیں کیسے ہم نے الفاظ ادا کیے ہیں، کیسی تسبیحات ہم نے ادا کی ہیں، پتہ نہیں ہمارا کھانا کس طریقے کا ہے، پتہ نہیں ہمارا پینا کس طریقے کا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بعد بھی ہوتے۔ آج ہم قربانی کے مرحلے کو کر کے جانور لے لینے کے بعد اس طرح سے بلند آواز سے اس کی تشہیر نہ کرتے پھریں کہ اتنا مال ہم اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، اتنا بڑا جانور ہم لے کر آ گئے ہیں اور اتنا بڑے پیمانے پر ہم قربانیاں کر رہے ہیں۔ تشہیر تو ضروری اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ رب العزت کی راہ میں یہ خون بہایا جائے، اللہ کی راہ میں تکبیر کو بلند کیا جائے، لیکن اس اعتبار سے کہ فلاں نے اتنا مال خرچ کر دیا، یہ الفاظ معاشرے میں رائج نہیں کرنے چاہیے۔ اپنے لیے یہ نہیں بتانا چاہیے کہ میں نے اتنے مال کی قربانی کی ہے، میں اتنا بڑا جانور لایا ہوں، حالانکہ قربانی تو کم پیسوں میں بھی ہو سکتی تھی، لیکن یہ اللہ نے توفیق دی نا کہ اتنے وسعت خرچ کر کے ہم مال لے کر اتنا بڑا جانور لیا۔ تو یہ سارا کا سارا دار و مدار یہ اللہ رب العزت کی ذات پر ہے کہ اللہ جس کے دل میں ڈال دیں کہ یہ مال اللہ کی راہ میں دے دیں۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اس نعمت سے بھی محروم ہیں کہ جن کو اللہ نے توفیق نہیں دی ہوتی، مال بہت ہوتا ہے لیکن دل نہیں ہوتا کہ خرچ کر دیا جائے، دوسری جگہوں پر ان سے کروڑوں جا رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں اللہ کی راہ میں دینے کی توفیق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو ٹائٹینک والا معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دنیا کے معاملے کے اوپر انہوں نے 15 کروڑ روپے ایک بندے نے خرچ کیے جو صرف اور صرف ٹائٹینک کی زیارت کرنے جا رہا ہے، جو 1912 کے اندر جہاز بنایا گیا اور اس پہ تجربہ کیا گیا کہ یہ اب ڈوبے گا نہیں، وہ سارا کا سارا جہاز ڈوب کر تباہ ہو گیا۔ پھر اس کے اوپر تحقیقات دوبارہ شروع ہوئی 1990 کے اندر، اب اس کے ملبے کو دیکھنے کے لیے 2023 کے اندر ایک بندہ 15 کروڑ روپے خرچ کر کے صرف ملبہ دیکھنے جا رہا ہے۔ لیکن یہی اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ ہوتا تو یہ ایک دو بھی نظر نہ آتے کہ بے فائدہ چیز میں کیوں خرچ کریں۔ یہ ٹائٹینک ان قیمتی چیزوں سے زیادہ تو اہمیت نہیں رکھتا نا کہ خانہ کعبہ کو دیکھیں کہ جس کی تعمیر اللہ رب العزت نے کروائی، جس کے نشانات جبریل امین نے بتائے، جس کی بنیاد رکھنے والے خود ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام، ان کے ساتھ ان کے بیٹے شامل ہیں۔ اتنی بڑی وسعت کی بنا پر یہ تعمیر کرائی گئی اور پھر سارے لوگوں کو، دنیا والوں کو اعلان کر دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ یہ گھر بنا دیا گیا ہے، اب اس کی طرف آؤ، حج اور عمرے کی نیت کر کے آؤ۔ اب تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ یأتین من کل فج عمیق، ہر تنگ گلی سے بھی آ جائے، کشادہ گلی سے بھی آ جائے، سوار ہو کر بھی آ جائے، پیادہ بھی آ جائے۔ تو یہ اللہ کی راہ میں یہ جو نشانات ہیں، یہ جو اللہ کی طرف سے بنائی گئی ایک عمارت ہے جہاں انبیاء کے نشانات موجود ہیں، جہاں صحابہ کے نشانات موجود ہیں، جہاں انبیاء کا طرز عمل موجود ہے، جہاں صحابہ کا طرز عمل موجود ہے، وہاں خرچ ہونے کے لیے 10 لاکھ بہت بھاری لگتے ہیں، لیکن ایک نشانی کو دیکھنے کے لیے جو ایک جہاز تباہ ہوا 15 کروڑ دینا آسان ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ رب العزت کے حکم کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے یہ قربانی کا مرحلہ آ رہا ہے کہ اللہ کے حکم کی اہمیت سب سے زیادہ بلند ہے۔ اللہ کے حکم کو اپنی زندگی کے اندر ہر ایک شے سے زیادہ اہمیت دیں۔ اذان جب آ جائے تو صرف اور صرف اللہ کے حکم کو اہمیت دیں کہ اب نماز ہے، نماز کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ اللہ رب العزت نے 5 نمازوں میں ہمارے لیے اذان کے بعد تجارت کرنے کو جائز قرار دیا، حرام نہیں کہا، کوئی اور لفظ نہیں کہے، لیکن جمعے کے دن ایک اذان کو اللہ نے کہا کہ پہلی اذان آ جائے تو اس کے بعد تمہارے لیے خرید و فروخت کرنا ممنوع ہے، اس کے بعد تم مسجد کی طرف دوڑ لگاؤ۔ اللہ رب العزت ہم پر سختی کرنا نہیں چاہتے، اللہ چاہتے تو ہر نماز کی اذان کے ساتھ یہ حکم لگا دیتے کہ ہر اذان کے ساتھ تمہارے لیے تجارت کرنا منع ہے، تم مسجدوں کی طرف جاؤ، لیکن اللہ نے ہمارے لیے آسانی کی ہے کہ بھائی جس کو جب طاقت ملے، جس کو جب وسعت مل جائے، جس کو جب راحت مل جائے، کشادگی مل جائے وقت کے اندر سے، اس کو چاہیے کہ نماز ادا کرے، جماعت کے ساتھ کوشش کریں،
جماعت کے ساتھ اگر ادا کریں گے تو درجات زیادہ ملتے ہیں، نماز میں ثواب زیادہ ملتا ہے، لیکن اگر جماعت کے ساتھ ادا نہیں کر پاتے تو اکیلے تو تنہا تو ادا کرنا، کہ اگر یہ نماز جو اللہ کا حکم ہے اس کی صرف تاخیر کرنے پر 70 حکم جہنم میں جلایا جائے گا بندہ۔ ایک حکم تقریباً 90 سال کا ہوتا ہے، 70 حکم کا آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے سالوں وہ جہنم میں صرف نماز کی تاخیر کی وجہ سے چلے، کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں تاخیر کی۔ اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ کتنے اللہ کا حکم توڑتے ہیں۔ اور آج یہ قربانی کا مرحلہ بھی ہمیں یہی سکھانے آ رہا ہے کہ مال کی اہمیت نہیں ہے، دولت کی اہمیت نہیں ہے، کسی اور شے کی اہمیت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں دینے کو تیار تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کی بھی کوئی اہمیت ظاہر نہیں کی، اللہ کے حکم کو تقویت دی، اللہ کے حکم کو اہمیت دی۔ آج ہم اپنے معاملات چھوڑ کے اللہ کے حکم کو اہمیت دینا شروع کریں تو یہ ہمارے معاملات سدھر جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی لاؤڈ اسپیکر میں اعلان نہیں کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے کوئی گوگل پہ اعلان نہیں کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے کوئی سوشل میڈیا پر اعلان نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ نے کہا آپ پہاڑی پر چڑھ کے صرف آواز لگا دیں، پہنچانا ہمارے ذمے میں ہے۔ آج دنیا کے ہر کونے میں معلوم ہے کہ یہ خانہ کعبہ ہے، یہاں جا کر عمرہ اور حج کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اعلان پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ جب اللہ کے لیے کام ہوں گے تو اللہ پوری دنیا میں ڈنکا بجا کر دکھائیں گے، لیکن جب اللہ کو ناراض کرنے والے قائم ہوں گے تو پھر ہم چاہے کتنی کوششیں کر لیں ہم کامیابی کی طرف نہیں جا سکتے۔ آج ہم بڑے پیمانے پر ہر چیز کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن ہماری کوششیں کامیاب ہوتی نظر نہیں آتی۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم اللہ کے طریقے کو چھوڑ کر اپنے طریقے کو کامیاب کرنے نکلے ہیں، جبکہ کامیابی اللہ کے طریقے کو کامیابی دینے کے لیے نکلیں گے، اپنا طریقہ خود بخود کامیاب ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم برما، فلسطین، شام اور یمن اور انڈیا میں یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کے ذریعے یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم اس کی اسلامی نظریاتی جغرافیہ استحداد کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جلد رہائی عطا فرما۔ یا اللہ اس کے لیے ہم سب کو جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں، یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ